صبح بخیر پاکستان، السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روشن دنیا میں ہوں سعد اختر خان اور میرے ساتھ موجود ہے اثر نور. اور روشن دنیا جو ہے وہ روشن ہو گئی ہے. سورج نکل آیا ہے، پاکستان روشن ہو گیا ہے. صرف سورج سے، باقی کسی چیز سے روشن نہیں ہوتا پاکستان. آپ نے روشن کرنا ہے تو بلب پر پاکستان لکھ لے، صرف وہ روشن ہو جائے گا. باقی پاکستان کی قسمت میں کوئی روشنی نہیں ہے. سورج کے علاوہ دنیا روشن ہو گئی ہے. روشن دنیا کا آغاز ہو گیا ہے. اور کچھ انٹرسٹنگ خبریں اس وقت ہیں. پیر کا دن ہے کیونکہ ہفتے کا آغاز ہے، تو آغاز یہ ہوتا ہے کہ کافی ساری خبریں وہ آ چکی ہوتی ہیں، لیکن میڈیا کے حضرات جو ہیں وہ آف پر ہوتے ہیں. کسی کا ہفتے کا آف ہوتا ہے، کسی کا اتوار کا آف ہوتا ہے، تو وہ آف کے دن جو ہے وہ اس میں گزر جاتے ہیں. پھر آپ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے منڈے کے دن. اثر کیسی ہے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. ویکینڈ آپ کا اچھا گزرا؟ ہاں، نیند پوری ہو گئی آپ کی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو نیند پوری ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. صحت کو ٹھیک رکھنا، صحت کو فٹ رکھنا، یہ انسان کی اول ترجیح ہونی چاہیے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک تحقیق سامنے آئی ہے اثر، اور تحقیق وہ ہے، تحقیق کچھ یوں ہے کہ پیٹ کے حوالے سے، جو کہ زیادہ تر میں نے مردوں میں زیادہ تر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ شادی کے بعد جو ان کی ایج ہوتی ہے 35 to 40 کے بیچ میں وہ ایج ہوتی ہے، وہ اس میں جو ہے ان کے پیٹ کے ارد گرد جو ہے وہ چربی آ جاتی ہے. آپ نے کہا کہ شادی کے بعد ہوتی ہے 30 to 35، لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں نوجوان نسل کی پیٹ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ کولڈ ڈرنکس پی کے، ہم اگر پیتے ہیں تو اتنا نہیں پیتے، ایک گیپ کے بعد کبھی یا اسپیشل ایونٹ پہ پیتے ہوتے ہیں کیونکہ فٹنس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد فوراً جم جانا ہوتا ہے کیونکہ دھیان. لیکن آج کل کے جو نوجوان نسل ہیں ان کے پیٹ اگر آپ دیکھیں، اسپیشلی مردوں میں، لڑکوں میں ایسا، تو وہ کافی باہر نکلے ہوتے ہیں. آپ کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو یہ کافی نقصان دہ چیز ہے. اور اس کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے سر، اور وہ رپورٹ کچھ یوں ہے کہ آپ اس پیٹ کو کم کر سکتے ہیں. ایک سائنسی طریقہ، سائنس نے ایک طریقہ جو ماہرین ٹریٹمنٹ سے آپ نہیں کر سکتے، بلکہ گھر بیٹھے نہیں، گھر چل کر آپ یہ گھر بیٹھے اور بڑھ جائے گا پیٹ. تو گھر سے نکل کر چل کر، اثر کا کہنے کا مطلب یہی ہے. وہ یہ ہے جو تحقیق میں طریقہ بتایا گیا ہے، وہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد، جو کہ ہمارے ہم عموماً یہ روٹین بن جاتی ہے اثر کے کھانے کے بعد سو دیا جاتا ہے، سونے لگ جاتے ہیں یا فوراً لیٹ جاتے ہیں یا چائے پینے لگ جاتے ہیں. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا گھرانوں میں کیوے کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا یا واک کا استعمال نہیں ہوتا. تو تحقیق میں کہا گیا ہے کہ آپ نے واک کرنا ہے، آپ نے چلنا ہے، تقریباً 10 سے 15 منٹ آپ نے لازمی چلنا ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پیٹ پر جو فیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے اثرات آئی تھنک کتنے دن تھے سر؟ وہ تھے 4 to 6 ویکس میں آپ کو وہ اثرات ویزیبل نظر آئیں گے. کرنا اب آپ نے یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد کوشش کریں کہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، ماڈریٹ پانی، لیوک وارم واٹر پئیں، تاکہ جو ویسے بھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ وہ مضر صحت ہے. اس وقت تو آپ کی پیاس کو بجھا دیتا ہے، لیکن کبھی ٹرائی کریں کہ سخت پیاس میں آپ نے گرم پانی پیا ہو تو وہ آپ کی پیاس کو زیادہ اچھے سے بجھاتا ہے. بہرحال ہم بات کر رہے تھے پیٹ کی چربی کی. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھانے کے وقت آپ نے اوائڈ کرنا ہے پانی پینا زیادہ مقدار میں، پلس کھانے کے بعد اگر آپ نے پانی پینا ہے تو لیک وارم واٹر پئیں. اور کھانا کھاتے ساتھ ہی نہ لیٹیں، نہ ہی وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ٹیک پوزیشن میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، ٹانگیں لمبی کر دیتا ہے پیچھے کمر کو ٹیک لگا کے، اس طرح بھی نہیں کرنا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر تو آپ ڈائننگ پر ہیں تو آپ نے وہ برتن اٹھانے ہیں اور کچن میں لے کے جانا ہے، اور اگر تو آپ زمین پہ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ برتن اٹھائیں اور کچن میں لے کے جائیں. اس مین وائل آپ کو تھوڑی بہت واک ہو جائے گی. پلس آپ نے پھر 5 سے 10 منٹ جو ہے آپ نے واک کرنی ہے، کیونکہ ساتھ گرمی کے دن ہے اور گرمیوں میں دوپہر کے کھانے کے بعد بہت سخت گرمی ہوتی ہے تو لوگ واک نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں 15 سے 20 منٹ تک آپ اپنے روم میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس صرف چلنے کی جگہ ہونی چاہیے. آپ قدم 10-15 منٹ لگاتار چلیں. اپنے پاؤں جو ہیں وہ آپ موومنٹ میں رکھیں، اپنی باڈی کو موومنٹ میں رکھیں تاکہ آپ کے اسٹمک جو ہے وہ پراپر ڈائجسٹ کر لے فوڈ کو. جو دیکھیں کہ 20 منٹس واک آپ نے کر لی ہے، دین آپ جا کر ریسٹ کرتے ہیں، سوتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو. لیکن واک از مسٹ. آپ نے واک کرنی ہے کیونکہ آپ کے پیٹ کی چربی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں ساتھ، کچھ ایسے پیشنٹس کو ہم نے دیکھا ہوا ہے ہماری اپنی فیملی کی، دور کی فیملی میں، کہ ان کی لیور کے ارد گرد بھی چربی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو لیور ڈیٹاکسیشن اور لیور کی چربی کو ختم کرنے کے لیے اور پیٹ کی چربی کو ختم کرنے کے لیے جتنا گرم پانی آپ پی سکتے ہیں، گرم سے مراد ماڈریٹ پانی، گرم سے مراد وہ ابلا ہوا نہیں کہ بالکل ابل رہا ہو اور آپ اس کو پیئے، وہ نہیں کرنا. ابلا ہوا ہو لیکن بعد میں ذرا ٹھنڈا ہو جائے، بالکل، جس کو ہم اردو کی زبان میں نیم گرم پانی کہتے ہیں.
ہیں. آپ نے وہ پانی استعمال کرنا ہے, اپنی باڈی کو موومنٹ میں رکھنا ہے. آپ کی باڈی اگر موومنٹ میں رہے گی, ایکٹیو رہے گی, تو صرف یہ نہیں کہ آپ کا پیٹ اور آپ کا جگر ہی ٹھیک رہے گا, آپ کے اور جو ہارمونز ہیں وہ بھی کافی اچھے رہیں گے, پلس آپ کا امیون سسٹم اچھا رہے گا, میٹابولزم اچھا رہے گا, اوور آل باڈی پہ کافی امپیکٹ پڑتا ہے واک کا. پلس آپ نے اب بات ہم کر رہے تھے لیور کی ڈیٹاکسیشن کے ساتھ, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز جو کہ لیور کو ڈیٹاکس کر سکتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پوچھ رہی ہوں, نہیں پتا؟ نہیں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. وہ یہ چیز استعمال بہت شوق سے کرتے ہیں. بات میں کر رہی ہوں بلیک کافی کی. اچھا, بلیک کافی. آپ نے کافی لینی ہے, ابلتے پانی میں ڈالنی ہے اور اس کے اندر لیمن ڈالنا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ نے صبح نہار پیٹ پینا ہے, پلس آپ نے شام کو سپہر 4 بجے, کیونکہ کھانے کے بعد اور چائے سے پہلے کا وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کافی کو انٹیک کرنے میں آپ کا اچھا ہوتا ہے. پلس آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چائے کو تھوڑا اوائڈ کریں, کیونکہ چائے میں دیکھیں دودھ بھی ڈل جاتی ہے, چینی بھی ڈل جاتی ہے, اور پھر ہمارے پشاور کے لوگ اور جو پٹھان ہیں وہ اتنے شوقین ہوتے ہیں چائے کے کہ وہ دودھ بھی زیادہ پیتے ہیں, چائے میں پتی بھی زیادہ پیتے ہیں, اور چینی اور نقصان ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, چائے کی وہ کڑواہٹ تو ختم ہی ہو جاتی ہے. خیر ہمارے گھر میں الٹا حساب ہے, ہمارے گھر میں پتی زیادہ ڈلتی ہے, چینی کم ڈلتی ہے, اور دودھ بھی بس نارمل ڈلتا ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ چائے کو اوائڈ کریں, کیونکہ چائے آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں دے گا, بلکہ وہ زیادہ ڈینجرس ہو رہی ہے. ایک کافی کا استعمال آپ نے صبح اٹھ کے لازمی کرنا ہے, اور میری تو روٹین یہی ہے کہ میں اٹھ کے سب سے پہلے میں بلیک کافی, میرے گھر میں پتہ ہے انہوں نے تیار کی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ایک تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. کافی کی ایک فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی نیند کو وہ ختم کر دیتے ہیں, مطلب آپ کو جگا دیتا ہے جو بھی آپ سمجھ لیں. ایک چیز آپ نے رات میں لیٹ نائٹ تو خیر نہیں, کیونکہ پھر آپ کو نیند نہیں آگی, کھانے کے بعد آپ نے لازمی پینی ہے. اور بلیک کافی میں جس طرح سے اثر نے کہا, نیمبو ڈال کے اگر آپ پیتے ہیں, نیمبو پورا نہیں, کچھ ڈراپس ڈالنے ہوتے ہیں, اور اس میں چینی کا ہاف لیمن کو آپ سکویز کرتے ہیں. بالکل, اور اس میں چینی کا استعمال بہت کم کرنا ہوتا ہے. دوسری سب سے اہم چیز, دودھ آپ نے نہیں ڈالنا, اور اس سے صرف آپ کے پیٹ کی چربی ختم نہیں ہوگی, اس سے آپ کے دل کے جو امراض ہیں اس میں کافی بہتری آتی ہے. آپ کا جو دل میں خون کی روانی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. آپ کے دماغ کے جو مسائل ہیں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر آپ کے شریانے جو ہوتے ہیں دماغ کے وہ کھلے نہیں ہوتے. تو کافی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, میں نے پڑھا تھا کہ آپ کے دماغ کے شریانے جو ہے وہ کھول لیتے ہیں, آپ کی رگوں میں جو خون کی روانی ہے وہ اس میں فائدہ آ جاتا ہے, تیزی آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی, آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھی ہے, اسکن کے لیے اچھی ہے, ویٹ لاس کرنے کے لیے اچھی ہے. پلس اس کے جتنے فائدے آپ کہیں اتنے کم ہیں. کافی کا انٹیک آپ کریں, پلس اپنے آپ کو واک میں رکھیں, ایکٹیو رکھیں, کیونکہ جیسے ساتھ نے بتایا کہ آج کل کی نسل بھی, نوجوان نسلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو فیٹی ایسڈ کا بہت جتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہو, بائی فیس آپ جتنے بھی خوبصورت نہ ہو, لیکن اگر آپ کا پیٹ نکل آیا ہے تو آپ کی پوری خوبصورتی وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. پیٹ اور سائڈ فیٹس, یہ جو لو ہینڈلز جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں بھی فیٹ ہو تو آپ کی باڈی وہ پیئر شیپ لگتی ہے, تو وہ بہت بری لگتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ گھر بیٹھے ہی اپنے ساتھ ریمیڈیز کریں اس طرح کی, پلس اپنی ڈائٹ پہ کانسنٹریٹ پلیز کریں, اوائڈ کریں یہ جنک فوڈ کو, اوائڈ کریں یہ شوگری فوڈس کو. یہ صرف اور صرف مضر صحت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور صحت ہے تو جہان ہے, صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور جیسے کہ اب آم کا سیزن ہے ساتھ, تو گرمیاں ہیں اور آم کا سیزن ہے, اب کوشش کریں کہ آم کا جب شیک بنائیں تو اس میں چینی مت ڈالیں, کیونکہ آم خود ایک میٹھا پھل ہے, اور جب آپ اس میں چینی ڈال دیتے ہیں تو وہ اس کی کنسنٹریشن اوور لوڈ ہو جاتی ہے. اور برف کا استعمال بھی کم کریں, کیونکہ وہ جو آم کی اپنی انرجی ہوتی ہے جو کہ ایک اسٹیمنا اس میں ہے, آپ کے جو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس سے. تو پھر کوشش کریں دودھ کا استعمال کریں, لیکن جو صحیح دودھ ہوتا ہے, اکثر ڈبوں میں وہ دودھ آتا ہے اثر جو کہ مضر صحت ہوتا ہے, تو اس کا بھی استعمال کم کیا کریں. اور آم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, آپ کو پتہ ہے اثر کہ آم کے داخلے پر بھی پابندی ہو گئی ہے. آم کے داخلے پر پابندی ہو گئی ہے. یہ ایک انوکھی خبر آئی ہے سندھ سے, پاکستان کے جو صوبہ ہیں, اسپیشلی کراچی سے, کہ وہاں پر سیکریٹریٹ میں یہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جی تو آم کی جو پیٹیز ہیں کراچی میں, اصل وہ سیکریٹریٹ جو کہ عدالتی ایک نظام ہوتا ہے وہاں پر اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ وہاں پر آپ آم کی جو پیٹیز ہیں وہ آپ اندر نہیں لا سکتے. اور اس کی وجہ یہی بتا رہے ہیں ساتھ کہ وہ سیکیورٹی پرپس کے لیے یہ کرے, کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سندھ کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, دہشت گردی بھی بڑھ گئی ہے, دہشت گردی نہیں سوری اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے سیکریٹ ایریاز کو وہ کافی نشانہ بنا رہے ہیں. تو فار سیکیورٹی پرپس انہوں نے جو ہے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ سیکریٹ ایریاز میں اسپیشلی A4 and 5-4 بلڈنگ میں جو ہے وہ آم کی پیٹیوں کا آنا ممنوع کر دیا گیا ہے. تو جو کہ ایک صحیح اقدام ہے سر. اگر ہم دیکھیں وہ جو کریٹ ہوتا ہے یا پیٹی آپ کہتے ہیں,
تو وہ کافی بھاری بھی ہوتی ہے اور اس میں آپ آسانی سے مطلب کچھ بھی اندر لے کے جایا جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ نے آم لینا بھی ہے تو آپ جا کے مارکیٹ سے اپنے آم کی فروخت کر سکتے ہیں اور پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اور یہ اثر اس سے ایک اور چیز جو عام بطور رشوت دیا جاتا ہے اس میں کمی آ جائے گی. سیکریٹریٹ میں آم کی پیٹی جانا ظاہر کرتا ہے کہ وہ رشوت کے طور پر ہی جاتی ہے. وہاں پر کسی اور وہ آم بھی وہ کوئی ساتھ چھوٹا موٹا آم نہیں ہوتا, اچھی نسل کا آم ہوتا ہے اور اس میں اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اچھی نسل کی ہوتی ہیں. اس میں بھی قائد اعظم صاحب کی جو تصویر لگی ہوتی ہے وہ بڑی روشن ہوتی ہے. ایک اچھا اقدام ہے یہ, ایک اچھا انیشیٹو ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح آم کی پیٹیاں ہمارے اور جو شہر ہیں ان میں کب بند ہوتی ہیں. تو خیر ہم بات کر رہے تھے آم کی اور صحت کی, تو وہ ہو گئی. اب ساتھ ہم بڑھتے ہیں بھارت کی طرف سے کہ بھارت کی طرف سے بہت ہمیں, لیکن ایک چیز یہاں پر ہم بھول گئے, سندھ کے کرائم کے حوالے سے ہم بتانا بھول گئے کہ جو سنیچنگ کے واقعات ہیں وہ کافی حد اس میں کافی زیادہ اضافہ آیا ہے. مطلب ڈومیسٹک وائلنس بہت بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. مطلب آپ گھر کے دروازے کے باہر بھی موبائل فون لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. میں نے دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈیلی آتی ہیں. آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں فون لیے اور وہ آ کے آپ کو مطلب تھپڑوں پر بھی مارتے ہیں اور پھر آپ کو مطلب آپ کی بے عزتی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو سامان ہوتا ہے وہ چھین کے لے کے چلے جاتے ہیں. تو دونوں نقصان ہیں, آپ کی عزت کا بھی نقصان ہے, آپ کی مال کا بھی ہے اور آپ کی جان کا بھی نقصان ہے. اس میں احتیاطی تدابیر مجھے میرے ایک شو میں سینئر صحافی نے یہی بتایا تھا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ساتھ یا تو حفاظتی اقدامات کے لیے کچھ آپ جو چیز آپ کو صحیح لگے وہ اپنے ساتھ لے کے چلے, یا پھر آپ اس جگہ سے جانے کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر وہ قیمتی سامان اپنے گھر میں رکھے چھوڑیں. لیکن ساتھ سامان سے زیادہ جان قیمتی ہے, وہ لوگ کو جان پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. تو اب ہمیں یہی ہے کہ سیکیورٹی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سندھ میں نافذ کیا جائے سیکیورٹی کو, تاکہ جو ہے سب کی جانیں بچ جائیں. کراچی میں بھی اسپیشلی جو ہے ساتھ کافی زیادہ کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے, حد سے زیادہ. دیکھیں اس ٹائم آپ کو کرنا یہی چاہیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا گروہ آتا ہے یا 2-3 بندے آتے ہیں آپ سے چھیننے کی کوشش کریں تو خاموشی سے دے دے. آپ دماغ کو کھلا رکھے, جاگا ہوا رکھے. آپ بائک پہ اگر نمبر پلیٹ ہے, نمبر پلیٹ کو نوٹ کریں. نمبر نہیں ہے, آس پاس کوئی نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لازمی ہوگا, کیونکہ یہ 1980 1970 نہیں ہے, یہ 2026 ہے. میں 16 میں شاید جی رہا ہوں. 2000 ان کی یادیں بہت اچھی ہیں 2016 کے ساتھ, جو کہ یہ نکل نہیں سک رہے, تو یہ بار بار 2026 کو 2016 مانتے ہیں. یہ بدلا لینے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن بدلا نہیں ہو پا رہا. یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہی ہوں. 2026 میں ہم جی رہے ہیں اور 2026 میں آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ ہر جگہ پہ دیکھنے کو ملے گا. انفیکٹ اب تو لوگوں نے گھروں کے باہر بھی لگا دیے ہیں, تو پھر بعد میں آپ جو اقدامات کریں گے تو پھر آپ کو اپنا سامان بھی مل سکتا ہے اور آپ کی جان بھی, جیسے اسد نے کہا کہ جان سب سے قیمتی ہے, آپ کی جان بھی بچ سکتی ہے اگر سمجھیں تو. جان اس لیے بھی قیمتی ہے, اگر آپ کسی کی جان نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے جان قیمتی ہوگی. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جو کسی کے لیے جان ہوتا ہے تو پھر ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی. خیر یہاں پر آپ کچھ بھارت کے کچھ لوگ ایسے, خیر ہم بات کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے ان کے احساسات کا پرابلم ہوتا ہے. چلیں پاکستان کی جان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. بھارت, ٹھیک ہے, بھارت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت کے اوپر پردیش کے علاقے غازی آباد میں ساتھ اسلامک فوبیا, ایک تو پہلے تو بھارت میں اسلامک فوبیا حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس مدرسے ہیں مسلمانوں کے بچوں کے, ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اتر پردیش کے غازی آباد کے علاقے میں مدرسہ ایک قائم ہے جس کو شہید کیا گیا ہے, اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس مدرسے کی جو نیچے زمین استعمال کی گئی ہے وہ ہے سرکاری ہے, جبکہ جو مسجد کے انتظامیہ ہیں ان سے جب گفتگو ہوئی میڈیا کی تو انہوں نے یہی بتایا کہ سن 2000 میں یہ رجسٹرڈ ہو گئی تھی اور یہ حکومت کے انڈر نہیں تھی. یعنی ان کو 26 سال بعد یاد آیا کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کو گرانا چاہیے. 26 سال بعد ان کو یاد آیا ہے اور وہ جو ہے اس چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں. پلس جو ہے صرف ایک مدرسہ نہیں, کافی مدرسے ہیں جن کو شہید کر دیا گیا ہے, مساجد ہیں جن کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پلس جو مسلم ریشو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایگزیکٹلی ریشو کی بات ہو رہی تھی ساتھ, تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ہندو ریشو میں بھی کافی حد تک لوگ خودکشی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اسی ناکام پالیسی کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ صرف ایک مذہبی انتہا پسندی پر دھیان دیں گے اور باقی چیزوں پر دھیان نہیں دیں گے تو آپ کے ملک کا یہی حشر ہوگا, جو کہ ایک رپورٹ میں سامنے آئی ہے. آپ ہی کے ملک کے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 92,000 مرد جو ہے وہ ہر سال, مطلب ایک سال میں 92,000 مرد جو ہے وہ ہر سال
خودکشی کرتے ہیں, سوسائڈ کرتے ہیں. تو اب اس حکومت کو, یعنی بھارتی حکومت کو جس کی ہے نریندر مودی صاحب, جس کے پرائم منسٹر ہیں, ان کو دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ 92,000 جو مرد ہیں یہ قیمتی ہیں, یا مسلم فوبیا جو ہے آپ اس میں اتنا گر چکے ہیں کہ آپ کو اپنی عوام کی فکر نہیں ہے. آپ نے مسجد کی بات کی, انہوں نے اتنی اٹینشن دے دی ہے مسلمانوں کو کہ بجائے اس کے کہ وہ جو ہے کچھ سیکھ لیں, وہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ان کے اپنے جو ہندو کمیونٹی ہے اس میں 92,000 سال میں 92,000 جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں, اپنا خودکشی کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے وجہ غربت ہی ہے, کیونکہ باہر جتنی ہماری ملک کی آبادی ہے 25 کروڑ, تو بھارت میں لوگ جو ہے وہ بھوکے سوتے ہیں, روڈز پر سوتے ہیں. تو آپ اس کو دیکھیں, حالانکہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو بھوکا ننگا کہتے ہیں, حالانکہ ان کے اپنے کام ایسے کہ چادر باندھی ہوتی ہے, کپڑے تک نہیں ہوتے. خیر, مسجد کی آپ بات کری تھی, آپ کو یاد ہوگا سر بابری مسجد, وہاں پر ایک مشہور مسجد تھی بھارت میں, اس کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. یہاں تک ہوتا ہے کہ وہاں پر جو اسٹریٹ کے نیمز ہیں, محلے کے نام ہے, جیسے ہمارے ہاں پشاور میں رام داس کا علاقہ ہے, کریم پورہ یا رام پورہ کا علاقہ ہے, تو ہمارے ہاں تو نام موجود ہے, ہم کبھی ہٹائیں گے نہیں کیونکہ ہماری ایک یاد ہے وہاں سے. ساتھ آپ نے پاکستان کی بات کی, اور اسپیشلی اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو ایسی کمیونٹی, ہندو کمیونٹی ہے جو کہ اپنی ورک پلیسز کو لے کر چل رہی ہیں, مندر موجود ہیں, اور یہ نہیں کہ مطلب کبھی مسلمانوں نے آ کر وہ ان کو توڑ پھوڑ کی کوشش کی. ایک بھی کیس آپ کو 75-76 سال میں نہیں ملے گا کہ کوئی مندر گرائی گئی ہو پاکستان میں, اسپیشلی کے پی میں, کیونکہ کے پی میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے. بات ہو رہی تھی مسجدوں کے حوالے سے, اسٹریٹس کے حوالے سے, تو کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, آئی تھنک 1 سال پہلے سر, کہ وہاں پر جو مسلمانوں کے نام سے منسوب تھے جو علاقے, غازی آباد یا اس طرح کے نام جو تھے, کریم آباد, شیخ آباد, تو وہ نام جو ہے عبد الپورہ, وہ نام چینج کر دیے گئے تھے دوبارہ, وہ ہندو نام رکھ دیے گئے تھے. تو آپ مذہبی انتہا پسندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ پورے مساجد کو چھوڑ دیں, علاقوں کے نام تک آپ تبدیل کر دیں. اگر آپ نے تبدیل کرنے تو پھر وہ کیا ہے وہاں پر جو اس نے بنایا تھا, جو پیار محبت کی نشانی ہے, وہ تاج محل, تو اس کو بھی گرا دے. وہ بھی ایک مسلمان نے ہی بنایا تھا, کیونکہ اسے آپ کی ٹورزم کافی بڑھتی ہے, اس کو بھی گرا دے. لیکن وہ یہ چیز نہیں کریں گے. آپ بالکل, آپ بالی ووڈ سے شاہ رخ خان کو ہٹا لیں, آپ بالی ووڈ سے سلمان خان کو, عامر خان کو, سیف خان کو, جو چکے ہیں ہی بیسکلی پشاور سے, کراچی سے, آپ ان کو ہٹا لیں, کیونکہ مذہبی انتہا پسندی. اور شاہ رخ خان کی تو رہائشی خیبر پختونخوا میں, پشاور, بالکل ایگزیکٹلی, اب بھی ان کی فیملی موجود ہے, تو بھیجیں ان کو پاکستانی فیملی کے پاس واپس. سلمان خان کو بھیجیں کراچی, جہاں ان کے خالائیں رہتی ہیں, ابھی بھی ان کے کزنز موجود ہیں, تو بھیجیں. لیکن آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ آپ ان کی وجہ سے آپ کی پوری ایک شوبز انڈسٹری, آپ کی ایک پورا خزانہ چلتا ہے ان سے. خیر, یہاں پر سر ایک چھوٹا سا وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے. وقفے کے بعد آتے ہیں, کچھ اور موضوعات ہیں اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روشن دنیا پاکستان میں بات ہو رہی تھی بھارت کے حوالے سے, جو کہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سرگرم ہوتا ہے, مذہبی اسلامک فوبیا میں وہ مصروف ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے اپنے ملک میں خودکشی کا ریٹ جو ہے وہ 92,000 ہے. اس کے علاوہ ہم نے عام کے حوالے سے بھی بتایا, بھارت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بھارت سے ہی ریلیٹڈ اکثر خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جھوٹی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے سر کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈے میں مصروف ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور ڈیلی ان کی جانب سے جھوٹی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. تو خبر یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے دفتر خارجہ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی. اسحاق ڈار صاحب کے جانب 29 مئی کو, اور مارکو روبیو کے صاحب جو ہے ان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی. اور وہ ملاقات ایسی تھی کہ کچھ اہم معلومات اس میں شیئر کرنی ہوتی ہیں, کیونکہ وزیر خارجہ جب ملتے ہیں دو ممالک کے, تو اس میں دونوں ممالک کے جو سیکیورٹی ہے یا جو باقی معاملات ہیں ان کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ وہ ملاقات ہوئی 29 مئی کو. اب جو ہے تقریباً 8 جون ہے آج کی, کون سی تاریخ ہے, لیکن خبر پھیل رہی تھی 8 جون ہے. جی بالکل, خبر پھیل رہی تھی کچھ دنوں سے کہ جی پاکستان نے ایرانی
ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے جو ان پر کام چل رہے ہیں ان کے حوالے سے خفیہ معلومات امریکہ کو دی ہے. تو یہ خبر کافی وائرل ہوئی اور اس کے بعد کافی زیر بحث رہی. بالکل. اور اس پر پھر مجبوراً وزیر خارجہ کی طرف سے خارجہ جو دفتر ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے وضاحتی بیان سامنے آیا. ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پاکستان ہر ملک کی جو ہے ایک حساب سے ان کا مفہوم اسپیچ کا یہ تھا کہ رازدار ہے پاکستان. پاکستان کی طرف سے کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کی کوئی راز یا کوئی جو ہے وہ پھیلایا. ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اصولی موقف علاقائی استحکام اور باہمی احترام پر مبنی ہے. کسی بھی ملک کے خلاف خفیہ معلومات کے تبادلے سے متعلق قیاس آرائیوں میں کوئی صداقت نہیں. تو یہ خبریں جتنا میرا اندازہ ہے جتنا میں دیکھتا ہوں سر تو یہ بھارت کی ہی جانب سے ہو بھی سکتا ہے ہوتی ہے وہی کی ادھر ہی کی جانب سے یہ خبریں ہوتی ہیں. اور مطلب اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ان کا ایک روٹین بن گیا ہے. اور اگر آپ بھارتی میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں تو کل میں دیکھ رہا تھا تو وہ اپنے ایک وزیر ہیں یوگی آدتیہ ناتھ, آپ جانتی ہوں گی, جو کہ اسلامک فوبیا میں زیادہ سرگرم رہتے ہیں. ان کے حوالے سے وہ بولے تھے کہ ان کے سر پہ بال کیوں نہیں آتے یا وہ رہنے کیوں نہیں دیتے. مطلب ان کی ہاٹ سٹوری ہی یہی تھی اور اس پہ پورا پیکیج انہوں نے بنایا ہوا تھا. اچھا, دوسری رپورٹ انہوں نے بنائی تھی نریندر مودی صاحب کی چھاتی پر کہ جی نریندر مودی صاحب کی جو چھاتی ہے وہ شاہ رخ خان, سلمان خان اور عامر خان سے زیادہ بڑی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی صاحب کی جو چھاتی ہے وہ 56 انچ کی ہے اور اتنی نہ شاہ رخ خان صاحب کی ہیں, نہ سلمان خان, نہ عامر خان صاحب کی. تو آپ ان کا رجحان دیکھیں جو کہ ایک میڈیا کا کام ہوتا ہے, جو کہ فورتھ یا تھرڈ مضبوط پلر ہوتا ہے اسٹیٹ کا, کسی بھی ملک کا فورتھ مضبوط پلر میڈیا کو سمجھا جاتا ہے, جو کہ آگاہی دیتا ہے حکومت کو, حکومت کی نظروں میں لانے کے لیے اہم چیز ان کی نظر میں لاتا ہے. لیکن وہ حکومت کی نظر میں یہ چیز لاتی کہ جی نریندر مودی صاحب کی جو چھاتی ہے وہ 56 انچ کی ہے, یوگی آدتیہ ناتھ کے سر پر بال کیوں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ ان کی رجحان ہے, ان کے لیے اہم ٹاپکس ہے. تو یہ پروپیگنڈا انہی کی طرف سے جاری تھا. اور پچھلے دنوں اثر نے آپ کو بتایا بھی کہ فیکٹ تک کیسے پہنچنا ہے, صحیح خبر تک کیسے پہنچنا ہے, ان سٹیپس کو فالو کریں. بات ہو رہی ہے ساتھ پروپیگنڈاز کی اور فیک نیوز کی, فیک کانٹینٹ کی. تو اسی طرح جو ہے واٹس ایپ کی طرف سے بھی ایک الرٹ جاری ہوا ہے, اسکیم الرٹ, جو کہ اسپیشلی فیک میسیجز اور جو ہمارے پاس اسپیم اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اسپیم کانٹیکٹس ہوتے ہیں, ان کو بچانے کے لیے, ان سے بچانے کے لیے یہ لانچ کیا گیا ہے, جو کہ فی الحال صرف بیٹا ورژن میں اویلیبل ہے, لیکن کوشش ہے کہ آگے بھی بڑھے. تو اب ہوگا کیا, اس میں جو ہے نا اسکیم سے بچانے کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں. اسکیم الرٹ آپ کو بتائے گا اگر مثال کے طور پہ کوئی اسپیشیس آپ کو جو ہے سسپیشیس کانٹیکٹ نے آپ کو اپروچ کیا ہے اینڈ کوئی میسیج کیا ہے, تو یہ جو آپ کے پاس اپڈیٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آیا یہ ریئل کانٹیکٹ ہے یا نہیں, آیا اس کو بلاک کرنا چاہیے, رپورٹ کرنا چاہیے یا پھر اس پہ اعتبار کرنا چاہیے. تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ اپڈیٹس کی, تو ساتھ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو ہے 7 to 14 ایئر جو ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں, 7 سے 14 سال کے بچے جو ہوتے ہیں, جو کہ تھرڈ ایرا آف چائلڈ کہلایا جاتا ہے, تو اس میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے بچہ سیدھی راہ بھی نکل جاتا ہے اور غلط کاموں میں بھی ملوث ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اسپیشلی اگر سوشل میڈیا پہ بات کریں تو وہ ایسا کانٹینٹ کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ جو کہ اس کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے. تو خیر بہرحال جو ہے وہ سائبر کرائم کے بھی ریلیٹڈ جو ہے اس طرح کے بچے جو ہیں وہ شکار ہوتے ہیں, آن لائن فراڈس کے, سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو کرائم ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے بھی شکار ہوتے ہیں. تو سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے جونیئر سائبر ڈیفینڈر لانچ کیا گیا ہے. اس میں اب یہ ہوگا کہ بچوں کو جو ہے پراپر سکھایا جائے گا, جو کانٹینٹ ہے جو کہ 18+ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ پراپر کوشش کی جائے گی کہ مانیٹر کیا جائے کہ یہ 7 to 14 ایئر کے جو بچے ہیں وہ یہ کانٹینٹ کتنا دیکھتے ہیں اور کس طرح سے ایون پہلے تو کانٹینٹ سے بچایا جائے گا, پلس یہ جو آن لائن ہراسمنٹ ہوتی ہے, آن لائن فراڈ ہوتا ہے, اس سے بھی بچایا جائے گا. آپ یہ پراپر ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ جائیں گے, آپ اپنی کمپلین جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ آپ انٹر کریں گے اور آپ کو ودن اور یہ آن لائن ہریسمنٹ یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے اور اس کو ایک بزنس بنا دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں
تو پہلے تو ہریس کیا جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیمانڈس کیے جاتے ہیں، اور ڈیمانڈس بھی ایسے ڈیمانڈز ہوتے ہیں کہ بندے کے رونگ ٹیک کھڑے ہو جاتے ہیں. اسپیشلی جو 7 to 14 ایئر جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے آن لائن آپ کو جا کے اپلیکیشن کو سبمٹ، جو فارم سبمٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، کون سی ویب سائٹ پہ جانا ہے. تو یہ جو جونیئر سائبر ڈیفینڈر ہے یہ آپ کو پراپرلی ہیلپ کرے گا تاکہ جو ہے نا آپ اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکو. پلس اسی سے ریلیٹڈ ایک کے پی کے حوالے سے خبر آئی تھی، یہ آپ ہریسمنٹ کے حوالے سے بات کریے، سائبر کرائم. تو ایک رپورٹ آئی تھی کہ جو بین تنظیمیں ہیں، جو کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اثر، وہ اگر نوجوان نسل کو نشانہ بناتی ہیں، اپنی طرف مائل کرتی ہیں، تو ان کا پہلا ذریعہ ہی سوشل میڈیا ہے. اور جو جن واقعات میں نوجوان نسل ملوث ہوئی تھی، مطلب ملوث ہونے کا ان کو شواہد ملے تھے سیکیورٹی اداروں کو، جب ان کی ہسٹری چیک کی گئی تو باقاعدہ ان کے رابطے سوشل میڈیا پر ہی ہوتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا، جب ایک آپ کو یاد ہوگا پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں ایک دھماکہ ہوا تھا جمعے کے دن، اور اس میں تقریباً 2023 کی بات ہے، ایگزیکٹلی آئی تھنک 22-23 کی بات ہے، اور دسمبر کا منتھ تھا، بالکل سردی تھی. اس میں آپ کو یاد ہوگا 100 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے. اس کا جو سہولت کار تھا وہ جب پکڑا گیا تو اس سے جب تفتیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو کسی سے ملا ہی نہیں ہوں، میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرا رابطہ تو سوشل میڈیا پہ ہوا تھا، سوشل میڈیا پر میں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ بنا، پھر انہوں نے مجھے اتنی چیزیں دی، پھر میں آمادہ ہوا ان کے ساتھ ان کے کام کرنے کا، پھر مجھے یہ ٹاسک دیا گیا، میں آیا، میں نے یہ ٹاسک کیا، سہولت کاری فراہم کی، پھر اس کے بعد جو ہے تو یہ سوشل میڈیا کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اب اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری اثر ماں باپ کی بنتی ہے کہ وہ نظر رکھیں اس پر. حالانکہ اسلام میں اس کی پابندی ہے کہ آپ نے مطلب یہاں تک پابندی ہے، اس کی تفصیل اگر میں بتاؤں کہ آپ اپنے بچے کے فون کو بھی نہیں دیکھ سکتے اس طرح سے. تو یہ ایک خیر اخلاقی، لیکن اب جو ہے ضرورت بن گئی ہے، یہ ضرورت بن گئی ہے. اب اس میں جو ہے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا بچہ بالکل اگر آپ کا بچہ 100 بندوں کو مارنے جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی یہ وائلیشن کریں، آپ اس کے موبائل دیکھیں. پلس ساتھ موبائل فون سے زیادہ جو ہے نا، جو دوسرا پیرنٹس کو چاہیے وہ ان کی گروپ جو فرینڈ سرکل ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ جو اسکول لائف ہے وہ بھی بگاڑنے میں پورا رول اپلائی کرتی ہے. بالکل، اور ہمارے ہاں تو اسکول سے ہی دہشت گرد بن کے نکلتے ہیں، غنڈے بن کے نکلتے ہیں. تو آپ کے پیرنٹس، ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ نظر رکھیں. دیکھیں یہ جو اسکول لائف کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ آپ کو بہت واو چیز لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کالج ٹائم میں ہم بڑے ہو جائیں گے. اسپیشلی یہ ہماری ینگسٹرس کی بات کر رہی ہوں، دس میسج از فار یو کہ دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ کالج ٹائم اور یونیورسٹی بہت چل، بہت واو چیز ہے. نہیں، کالج ٹائم سم ہاؤ ہے آپ کے لیے، لیکن یونیورسٹی از دا سیکٹر ڈپارٹمنٹ جہاں پر آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے، آپ کو محتاط رہنا ہوتا ہے، جہاں پر آپ کو بھیڑیوں سے ملنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ نے خود کو کالج سے یا اسکول سے ہی، اگر آپ کے پیرنٹس آپ کی فرینڈ سرکل پہ نظر رکھ رہے ہیں، آپ پہ کچھ پابندیاں لگا رہے ہیں، تو اٹس بیٹر فار یو، اٹس بیٹر فار یور فیوچر. کیونکہ کل کو اگر اللہ نہ کرے کوئی غلط کام آپ سے ہو جائے یا آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے، تو اس کے پچھتاوے سے اچھا ہے کہ آپ پہلے جو ہے پریکاشنری سٹیپس اٹھا لیں. پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آپ خود کو دیکھیں، سمجھیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یا آپ جو کرنے والے ہیں یا آپ جو کر رہے ہیں اس کو دیکھیں. اگر آپ کو کوئی آپ کے ماں باپ سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہیں کرے، نہ کرے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیوں، وہ کس بیس پر آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو کسی دوست سے ملنے کے لیے منع کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب اس وقت آپ کو لگے گا ساتھ. دیکھیں کیونکہ جب میں خود اسکول لائف میں اپنا شیئر کروں گی کہ میری فرینڈس میں تھا میٹ اپس اور فرینڈس کے ساتھ گھروں میں جانا. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ چیزیں ہوتی تھی نا، لیکن مجھے میری فیملی کی طرف سے الاؤ نہیں کیا جاتا تھا. تو میں اس چیز کو بہت فیل کرتی تھی کہ یار کیوں میری یہ فرینڈس. دیکھیں وہ چیز مجھے اس وقت تو فیل ہوتی تھی، لیکن اب جب میں دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں یار صحیح میں مجھے میرے پیرنٹس نے منع کیا ہے ایک اچھی چیز کے لیے. اور مزے کی بات ساتھ کہ وہ یونیورسٹی میں پھر آپ کو اتنی آپ سیکھ لیتے ہو، آپ اتنے میچیور ہو جاتے ہو کہ پھر ایک حساب سے جب کلاس نہیں ہوتی تو آپ فرینڈس کے ساتھ باہر گئے ہوتے ہو، اور جب کلاس ہوتی بھی ہے تو آپ بنک کر کے بھی کلاس سے آپ گئے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی کلاسز بنک کریں، لیکن ہاں اگر تھوڑا سا ہیں کہ آپ دوست نہ بنائیں، لیکن دوست بنائیں. دوست آپ کی پوری زندگی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے، لیکن چن کے بنائیں. دیکھیں وہ پورے ایک گینگ سے اچھا ہے کہ آپ 2 دوست بنائیں. دیٹس اٹ. جن کے زیادہ دوست ہوتے ہیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا،
وہ کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے. آپ کا فرینڈ سرکل کافی میٹر کرتا ہے. اگر آپ مزدوروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ مزدوری ہی کریں گے. پلس کتنے لوگ ہیں آپ کے دوست وہ بھی میٹر کرتا ہے. وہ ریشو, وہ جو نمبرز ہیں وہ بھی میٹر کرتا ہے. اگر 3 فرینڈس کا سرکل ہے تو بس ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ کوالٹی کیا ہے. اپنے فیوچر پہ دھیان دے, پیسہ کمائے, اور آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا حلال کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ مرد کا جو زیور ہے وہ ہتھیار ہے. تو اس دور کا جو سب سے طاقتور ہتھیار ہے وہ پیسہ ہی ہے. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کو شادی کی کمی نہیں ہوگی, آپ کے پاس دوستوں کی کمی نہیں ہوگی, ماں باپ کی کمی آپ کے پاس نہیں ہوگی, آپ کے رشتے میں کمی نہیں ہوگی. خیر, یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کا, شو کے ختم ہونے کا. ملتے ہیں آپ سے اگلے شو میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ, یعنی کل منگل کے دن آپ سے ملاقات ہوگی کوئی ایک اسپیشل پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے اور اثر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.